بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام RFI ٹاک کے ساتھ RFI ڈیجیٹل ٹی وی میں میں نصرت مرزا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جناب محترم بریگیڈیئر آغا احمد گل صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ BTTN کے بلوچستان تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں اور بڑے دانشور ہیں، بڑے تاریخ داں ہیں اور اتھارٹی ہیں پاکستان کے معاملات پر اور بلوچستان کے معاملات پر خصوصاً۔ جو آپ کو اس وقت جو انفارمیشن وہ دیں گے وہ تاریخ کا وہ حصہ بنے گا جو شاید آپ نے ابھی تک وہ باب اب نہیں پڑھا ہوگا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو لوگ بھی ان کی اس گفتگو کو سنیں گے وہ ان کو بہت دلچسپی ہو جائے گی بلوچستان کے معاملات میں، بلوچستان اور پاکستان کے معاملات میں، اور وہ خوش ہوں گے کہ پاکستان کتنا مضبوط ہے اور کتنے بڑے آدمی اس کے اندر رہتے ہیں جن کی دانائی جو عروج پر ہے، اور اگر ان سے خدمت جو واقعی لی جائے تو پاکستان کو وہ پھر سے ایک دفعہ ایک عظیم ملک جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، جس کا خواب مسلمانوں نے ہند نے دیکھا تھا، وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ الفاظ جو ہیں کم ہیں ان کے لیے جو بریگیڈیئر آغا گل صاحب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان کے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم فرمایا۔ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی۔ آپ نے جو میرے بارے میں باتیں کہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کا سزاوار ہوں، باقی جو آپ کے میری تعریفیں کی ہیں اس کے لیے میں ہمبل فیل کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ٹاٹ والے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اور چونکہ میرے والد کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی تو ان کے ساتھ میں جاتا رہتا تھا۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ کوئٹہ سے شروع ہوئی تھی، پھر فورٹ سنڈیمن جس کو ابھی یوب کہتے ہیں وہاں سے میں نے 5ویں جماعت پاس کی، پھر سبی اور زیارت۔ اس زمانے میں سمر ہیڈ کوارٹر سبی کا زیارت ہوتا تھا، تو سبی اور زیارت کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور شاید یہ بہت سارے لوگوں کے لیے اچنبھا ہوگا کہ زیارت میں ایک کمرہ جتنا یہ آپ کا کمرہ ہے اس سے تھوڑا بڑا کمرہ تھا، اس میں 6 سے لے کے 10ویں تک لڑکے اور لڑکیاں سب بیٹھے ہوتے تھے۔ ٹوٹل ہماری تعداد کوئی 10-12 ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں کالج میں چلا گیا۔ جس زمانے میں کالج میں گیا اس وقت تو یہ احساس نہیں تھا کہ پورے بلوچستان میں ایک ہی کالج ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ کالج ہے جو 48 میں بنایا گیا۔ انگریز جب چھوڑ کے گیا تو جس کو برٹش بلوچستان کہتے تھے، آج اس کو آپ شمالی بلوچستان کہہ لیں، اس میں کالج نہیں تھا مرزا صاحب، اس میں اسکول تھے اور صرف 9 اسکول تھے۔ تو یہ میرا بچپن گزرا۔ میں نے کوئٹہ کے جو کالج تھا، ایک ہی کالج تھا اس وقت، وہاں سے میں نے گریجویشن کی، سائنس میں BSc کی ڈگری لی، اور پھر میں فوج میں چلا گیا۔ فوج میں جانے کی 2-3 ریزنز تھی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی، سنتے تھے فوج میں پڑھنا نہیں پڑتا، ہم نے کہا یہ کتابوں سے بھاگو۔ فوج ہمیں نظر آئی کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا 65 کی جنگ ہو چکی تھی، اور نور جہاں کے گیت سن کے سب کہتے تھے ہم نے تو فوج میں جانا ہے۔ دل گرما جوش میں تھا، گرما دیا۔ ہم جب فوج میں گئے تو فوج میں اتنا پڑھنا پڑا کہ پھر لگا کہ وہ جو کالج میں ہم پڑھتے تھے وہ تو ایسے ہی وقت ضائع کر رہے تھے، وہ تو پڑھائی نہیں تھی، ہم یا کھیلیں کھیل رہے ہوتے تھے، شکار کے لیے جا رہے ہوتے تھے، یا پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے تھے۔ فوج نے بہت ڈنڈے کے زور سے، جسے میں کہتا ہوں، پڑھایا، اور ہسٹری کا شوق بھی فوج کے پڑھائیوں سے بنا۔ فوج میں کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ میں چونکہ توپچی ہوں، توپ خانے کا ہوں، تو توپ خانے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیریئر کورس ہے، گنری سٹاف اسے کہتے ہیں۔ اس میں انٹرنس ہوتا ہے، انٹرنس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ انٹرنس میں صرف 8 کپتان لیتے تھے پاکستان فوج سے، تو میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے اس میں ٹاپ کیا۔ نہ صرف وہاں ٹاپ کیا، جب 10 مہینے کا کورس شروع ہوا تو سب مجھے تانا دیتے تھے کہ ہاں تم نے انٹرنس میں تو ٹاپ کر لیا،
اب کورس میں ٹاپ کر کے پتہ لگے گا بابا پھر جانیں گے. ہاں. تو استاد ہمارے اچھے تھے اور میں نے اس وقت تک یہ ارادہ چھوڑ دیا تھا کہ فوج میں پڑھائی نہیں ہے. راتوں کو 12 بجے تک بیٹھ کے پڑھتا تھا. تو میں نے اللہ کی مدد سے اس کورس میں بھی ٹاپ کیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد انہوں نے 1 سال کے بعد پھر انٹرویو ہوا, پھر مجھے امریکہ بھیج دیا. امریکہ میں ایک جاتا تھا آفیسر میجر, وہ تقریباً 9 مہینے کا کورس تھا. میں وہاں سے بھی آنر گریجویٹ لے کر ڈگری واپس آیا. پھر اسٹاف کالج کے لیے کمپٹیٹیو ایگزام تھا, وہ بھی میں نے اس میں ڈکلیئر نہیں کرتے تھے, لیکن چونکہ مجھے فورن انٹرویو کے لیے فورن کورس کے لیے بلایا گیا تو میرا خیال تھا میں پہلے 5-6 میں ہوں. سلیکٹ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان میں ایک جنرل صاحب تھے جنہوں نے کہا وین ڈیڈ یو ریٹرن فرام دا اسٹیٹس, آپ کب آئے USA سے؟ میں نے کہا جی کوئی 7 مہینے ہو گئے. تو میں نے کہا اب یہ مجھے دوبارہ نہیں بھیجیں گے. تو انہوں نے واقعی نہیں بھیجا. اس کے بعد پھر پڑھنا لکھنا چلتا رہا. نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسٹاف کالج میں استاد لگ گیا. اور میں نہیں, اسٹاف کالج کوئٹہ. وہ کوئٹہ بچہ آپ کا جو بڑا مشہور ہے, بڑا مشہور ہے. کوئٹہ 1907 میں انگریزوں نے جی وہ بہت بڑا بنایا تھا. اور جب میں بن گیا استاد وہاں, تو ایک دن میں پرانی ہسٹری دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ میرے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے بلوچستان سے. اور پھر جب میں نے تھوڑی ریسرچ کر لی تو پتہ چلا بلوچستان سے میں پہلا استاد ہوں اسٹاف کالج کا, اس سے پہلے کوئی نہیں رہا. پھر میں نے نیشنل ڈیفینس کورس میں کالج میں آرم فورسز, تو وہاں بھی انہوں نے مجھے استاد رکھ لیا اور تقریباً 2 سال میں وہاں بھی استاد رہا. پھر 2-3 سال کہیں اور کام کرنے کے بعد پھر انہوں نے جوائنٹ سروسز اسٹاف کالج کا مجھے کمانڈنٹ بنا دیا, جس میں آرمی نیوی ایئر فورس تینوں ہوتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ چکلالہ میں ہوتا ہے. اب یہ لکھنے پڑھنے کی کہانی میرے خیال میں تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. جب میں ریٹائر ہو چکا تھا تو گورنر ویس غنی صاحب نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی نہیں چل رہی ہے, اس کو آگے چلاؤ. میں نے کہا کہ ایک شرط پہ چلاؤں گا, مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کرو یا وہ کرو, اس کو داخلہ دو یا اس کو نہیں دو. میرٹ پہ کروں گا کام 100%. سردار بہادر نہیں, بلوچستان یونیورسٹی. اچھا, سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی. اس کے بھی شاید آپ رہے. تو جنرل صاحب ویس غنی صاحب جب متفق ہوئے, اس زمانے میں یونیورسٹی میں تالے لگے ہوئے تھے. اکبر خان صاحب فوت ہو چکے تھے, نواب اکبر بگٹی, اور کافی ساری بلڈنگیں جلی ہوئی تھیں. پورا گاڑیوں کا فلیٹ 34 چلا ہوا تھا. ان حالات میں یونیورسٹی ٹیک اوور کرنا بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن اللہ نے ہماری بڑی مدد کی. ایک دن اس کے بعد ہڑتال نہیں ہوئی, 2 سال میں رہا. اور 1 سال کے اندر یہ پاکستان میں 52 یونیورسٹیاں تھیں جو پبلک سیکٹر کی تھیں. اس میں بلوچستان یونیورسٹی 38ویں نمبر پہ تھی. ماشاءاللہ. جب میں نے چھوڑا تو 11ویں نمبر پہ میرٹ میں آ گئے. جی, تو یہ تو لکھنا پڑھنا ہے. پھر جب میں ریٹائر ہوا تو انہوں نے مجھے وائس چانسلر لگانے کے بعد میں نے کہا ابھی نوکری نہیں میں نے کرنی ہے, بہت نوکری کر لی. اور پھر سول کی نوکری اور فوج کی نوکری میں زمین آسمان کا فرق ہے. فوج میں ہم اپنے سینئرز کو بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے ریزننگ کے ساتھ. سول میں ماشاءاللہ بارش لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ایسا کر دو, میں کہتا تھا یہ تو رول نہیں ہے. تو ان کا جواب بڑا معصومانہ ہوتا تھا کہ رولز انسانوں نے بنائے ہیں نا, تو تم بھی انسان ہو, اس رول کو نیا رول بنا دو. میں کہتا تھا نہیں, یہ میری طاقت سے باہر ہے. تو میں نے کہا یہ جو سول کے اندر نوکری ہے یہ میں اس کے لیے انفٹ ہوں. میں نے کوئی نوکری نہیں کی. مجھے بڑی آفرز گورنرز دیتے رہے, چیئرمین پبلک سروس کمیشن محمد خان اچکزئی نے 3 مہینے میرے پیچھے پڑے رہے. یونیورسٹی کے لیے میرے پیچھے پڑے رہے کہ ٹیک اوور دا یونیورسٹی اگین.
اور میرا جواب ایک ہی تھا کہ میں نے اب نوکری نہیں کرنی. اب یہ آپ نے تو کہا تھا انیشل ایجوکیشن، میں تو ساری لائف آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں یہ بہت اچھا ہو گیا، سب کے لیے بہت مشورہ رہا ہے. جنرل خالد کدوائی صاحب جن کے ساتھ ہماری دوستی اس وقت 45 سال ہو چکے تھے، وہ کہتے ہیں 45 یا 50 دوست رکھنے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک دوست 45 یا 50 سال تک رکھنا مشکل ہے. بہت مشکل. تو ان پہ بھی آفرین ہے کہ انہوں نے مجھے پٹ اپ کیا. ہماری دوستی چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے. ایک دن انہوں نے 2021 میں جنوری مجھے کہا کہ بلوچستان میں کوئی تھنک ٹینک ہے. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہونا نہیں چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا ایک کانسیپٹ پیپر لکھ کے بھیجو. وہ کانسیپٹ پیپر میں نے جب لکھ کے بھیجا، انہوں نے کچھ چینجز کی، پھر میں نے چینجز کی. ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ پیپر اپرووڈ ہے، اب تم ایسا کرو کہ یہ جو تھنک ٹینک تم لکھ رہے ہو اب یہ بناؤ اور اس کو رن کرو. میں نے کہا بھائی آپ کا میری بات چیت ہوئی تھی کانسیپٹ پیپر لکھنے پہ، تو میری تو ایک ٹانگ ابھی قبر میں ہے، میں تو جانے والا ہوں. انہوں نے اچھے دوستوں کی طرح کہا وہ ٹانگ قبر سے نکال لو اور کام شروع کر دو. فاروق بازئی صاحب اس وقت وائس چانسلر تھے آئی ٹی یونیورسٹی کے. جب میں وائس چانسلر تھا، یہ ہمارے کولیگ تھے، تو ان کے ساتھ ملنا جلنا رہتا تھا. انہیں میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایک تھنک ٹینک کھولنا چاہتی ہے، آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بولو. میں نے کہا مجھے جگہ دو. انہوں نے جگہ جو مجھے دکھانی شروع کی، پہلے ہی جگہ اتنی اچھی تھی، میں نے کہا بس یہ دے دو، یہ دے دو. وہ ہالس تھے، ایکچولی 2 بڑے بڑے ہالس تھے. ہم نے ان کو ری اپروپریٹ کیا، ان کو ریسرچ کے لیے کمرے بنائے، چھوٹے کیوبیکلز، دفتر بنائے. واقعی اس میں کوئی 3-4 مہینے لگ گئے. اور پھر ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جس میں جنرل خالد کدوائی صاحب چیئرمین تھے، میں بھی موجود تھا. ہم نے جو پہلی ٹیم تھی وہ سلیکٹ کی، اور اس سلیکشن کا جو کرائٹیریا تھا وہ 100% میرٹ تھا. شارٹ لسٹ میں نے کی تھی، اور چونکہ ہمیں چاہیے تھے کوئی انیشلی 16 مرد اور خواتین، تو ہم نے کوئی 32 کے قریب شارٹ لسٹ کیے تھے. یہ صبح کو انٹرویو شروع کیا، اور ان کو میں سلام کرتا ہوں. مجھ سے عمر میں سارے چھوٹے تھے، لیکن یہ بیٹھے رہے بڑی ڈیڈیکیشن سے. اور شام کو اندھیرا ہو رہا تھا تو ہم نے انٹرویو ختم کیا. ان میں سے کافی سارے لوگ اب بھی کام کر رہے ہیں بی ٹی ٹی ایم میں. تو سلیکشن بہت اچھی تھی ہماری. پہلا ہی جو ہمیں کام ملا وہ یہ تھا افغانستان پہ پیپر لکھیں، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جنرل خالد صاحب نے مجھے یہ 15 اگست کو کہا، اور کہا 15 اگست سن 21 جس دن طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے. میں نے کہا برادر محترم، اب تو چیزیں اتنی فلکس میں ہیں کہ میں کیسے لکھوں کہ افغانستان میں اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا اور حکومت پاکستان کیسے کیا کرے گی. انہوں نے کہا یہ تمہاری پہلی اسائنمنٹ ہے. تو پھر اس سے کوئی مفر نہیں تھا. پھر میں نے اپنی ٹیم اکٹھی کی. بائی دین ہم کوئی 23 ہو گئے تھے. 23 میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی انہیں کی طرح کا ریسرچ کام کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں. میں ان پہ ان کا میں صدر نہیں بنا ہوں، ان کا کو ورکر ہوں. تو ہم نے پلان کیا ایز کو ورکر. میں نے کہا مجھے 1 مہینہ دے دیں آپ، 27 تک میں آپ کو دے دوں گا. ہم نے 27 کو جو ان کو دیا پیپر، بکلیٹ بن گئی اچھی خاصی. اس کے آخری پیجز میں نے لکھا تھا کہ حالات اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں کہ جو پالیسی ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں اس پالیسی کو 3 مہینے کے بعد ریویو کرنا پڑے گا. ریویو کریں. اس کی لائف میں 3 مہینے دے رہا ہوں. اور ہم نے 100% اوپن سورس سے انفارمیشن لی تھی. کچھ ہماری اپنی نالج بھی ہے. اور یہ جرمن ایمبیسڈر صاحب آئے ہوئے تھے کوئی 4-5 مہینے پہلے پی ٹی ٹی این میں. ان کو میں نے یہ پریزنٹ کی، اور میں نے کہا میں آپ کو یہ پریزنٹ تو کر رہا ہوں، لیکن اس خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جس پالیسی کی ہم نے 3 مہینے گارنٹی دی تھی
وہ 70% اب بھی وہ ویلڈ ہے. اچھا اس کا جو مجھ پہ تو اثر ہوا سو ہوا, جو میری ٹیم تھی وہ زمین سے 6 انچ اوپر ہو گئے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کام کر سکتے ہیں, کہ ہم حکومت پاکستان کو ریکمینڈ کریں کہ کیا کرو, اور حکومت پاکستان نے آلموسٹ 70% اس پہ عمل بھی کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. تو یہ مختصر میرے پرائمری اسکول سے لے کے آج تک یہ میں ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ٹاٹ کا ذکر کیا. مجھے بھی یہ فخر ہے کہ میرے پاس تو ٹاٹ بھی نہیں تھی, میں تو زمین پہ بیٹھ کے پہلے کیا. ناظرین کرام, یہاں میں لیتا ہوں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں.